محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں انفاق کرنے کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اس وقت تک نیکی حاصل نہیں ہو سکتی، تمہیں اس وقت تک دنیا اور آخرت کی خیر حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آج کی مناسبت سے اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ فقراء پر توجہ دینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ یتیم پروری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بیواؤں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، اس لیے کہ کسی اور مہینے میں ان نیکیوں کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس مہینے میں ملے گا۔ لیکن یہ خیال رکھنا جب نیکیاں کرنے جانا تو یہ خیال رکھنا کہ کہیں غرور نہ پیدا ہو جائے، یہ خیال رہے کہ خدا کا یہ فرمان ہے کہ تمہیں اس وقت تک خیر حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہیں۔ توجہ بتا رہے معززان گرامی، ہمارے معاشرے میں اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم اپنے لیے عرض کر رہے ہیں، آپ ہم سے بہتر ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے استعمال میں نہیں آتی ان کو ہم فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ جو مال، جو چیزیں، جو سامان ہم استعمال نہیں کرتے، جو ریجیکٹ ہو جاتی ہیں ہماری زبان میں، ہمارے گھر میں استعمال کے لائق نہیں ہوتی، انہیں ہم فقراء میں تقسیم کرا دیتے ہیں۔ آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کریمہ فرما رہی ہے کہ تمہیں خیر اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے۔ تم خود تو ریجیکٹ کیے ہوئے ہو اس سامان کو، اور یہ سامان فقراء کو دے رہے ہو، خدا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیسے کہو گے کہ میں نے تیری راہ میں انفاق کیا ہے؟ خدا نے تو کہا ہے کہ وہ چیزیں خرچ کرو میرے راستے میں جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ اب یہاں پہ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہیں سے میں اپنے موضوع کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم کا ارشاد گرامی کہ تمہیں اس وقت تک خیر نہیں مل سکتا جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، جو تمہیں عزیز ہیں۔ میں مفہوم کو بیان کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں نصیب ہوگی۔ توجہ بتا رہی ہوں، اس شخص کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں نصیب ہوگی۔ جملوں پہ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اس شخص کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں نصیب ہوگی جو اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کر دے۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ کر دے۔ میں نے بالکل کھول دیا، اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ کر دے، اسے دنیا اور آخرت کی نیکیاں مل جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے اس شخص کو، اس ذات والا صفات کو کتنی نیکیاں ملے گی جو کچھ نہیں اپنی پوری پونجی اسلام پہ خرچ کر دے۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا اگر آپ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کر دیں گے تو آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی نیکیاں مل جائیں گی۔ قرآن مجید کا 4 پارہ سب سے پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے تب تک تمہیں نیکیاں نہیں ملیں گی۔ اب اس کو الٹ دیجیے، یعنی نیکیاں اسی وقت ملیں گی جب
اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو گے، چیزوں میں سے من آیا ہے عزیزان محترم، یعنی کچھ بھی اگر تھوڑا بہت بھی خرچ کر دیا تو آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اب کیا کہنا، ملکۃ العرب شہزادی جزیرۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کہ کچھ نہیں خرچ کیا، تھوڑا بہت نہیں خرچ کیا، پوری کی پوری پونجی اسلام پر لٹا دی اور یہ مسلمانوں کو زندگی بھر کھلا کے یہ بتایا کہ دیکھو ہم وہ نہیں ہیں جو تھوڑا بہت خرچ کر کے نیکیاں کماتے ہیں، ہماری شخصیت ہماری ذات وہ ہے کہ جب ہم اپنا مال پورا اسلام پہ قربان کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ عمل خدا کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس عمل کو خدا اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ لہذا میں ایک واقعے سے اس حدیث کو ملانے کی کوشش کر کے نتیجہ دے کے آپ کی ذمہ تمام واقعہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل
जनाब हाजिरा ने पूछा कहाँ लेके जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने जवाब दिया कि शिकार के लिए लेके जा रहा हूँ, रास्ते में मेरे दोस्त का घर है, उनके यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद हम घर आ जाएंगे। जनाब हाजिरा मुतमईन हो गई। अब भी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके चले तो तारीखों ने लिखा है कि शैतान इंसान की शक्ल में आया। पहले जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, कहता है कि अक्ल का तकाजा ये है कि कोई बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के गले को छूने चला जाए, ये माकूल बात नहीं है। आप क्या करने जा रहे हैं? जैसे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कुछ दूर चले थे कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा इतनी इताअत अच्छी नहीं होती, आम चीजों में तुम माँ बाप की इताअत ठीक है, वो कह रहे हैं कि तुम्हें मैं कत्ल कर रहा हूँ, तुम्हें मैं ज़िबह कर रहा हूँ, तुम मान के उनके साथ ज़िब होने के लिए चले जा रहे हो। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी अंदाजा हुआ कि ये शैतान है, लाहौर पड़ा, शैतान चला गया। ये तो दो मासूम हस्तियां थी, तवज्जो चाहता हूं ज़रा निगरानी, ये दो मासूम हस्तियां थी, ये मासूम हस्तियां थी जिनको अंदाजा हो गया कि ये शैतान है या इंसान है। ये इंसान की भेष में शैतान आया है जो बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहीं पे एक मरहला और आया जहां शैतान आया, वो मासूम हस्ती नहीं थी, तवज्जो चाहता हूं, वो मासूम हस्ती नहीं थी। जनाब हाजिरा के पास भी शैतान आया और कहने लगा कि जानती हो इब्राहिम कहाँ लेके गए हैं बेटे को? कहाँ शिकार के लिए लेके गए हैं। कहा शिकार के लिए नहीं लेके गए हैं, वो तुम्हारे बेटे को ज़िबह करने के लिए लेके गए हैं, खुदा ने कुर्बानी मांगी है उनसे। एक लम्हे के लिए जनाब हाजिरा रुकी और एक लम्हे के लिए रुकने के बाद वहां दोनों जगहों पे जनाब इब्राहिम के मामले में, जनाब इस्माइल के मामले में एक लम्हे का भी फासला नहीं है। जैसे ही शैतान की बात पूरी हुई, इधर से ज़बान पे लाहौर जारी हुआ, शैतान गायब हो गया। एक लम्हे के लिए जनाब हाजिरा रुकी और उन्हें ये एहसास हुआ कि नहीं, ऐसी कोई बात इंसान नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात बहकाने वाला शैतान ही कर सकता है, इसलिए कि मेरा शौहर भी मासूम और नबी है, मेरा बेटा भी मासूम और नबी है। कोई मासूम ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे एक माँ का दिल दुखे। कोई मासूम ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे एक माँ का दिल दुखे। जैसे ही ये एहसास हुआ, लाहौर पड़ा, शैतान गायब हो गया, शैतान गायब हो गया। अरे भाई, वो तो नबी थे, वो मासूम थे, उनको अंदाजा हो जाए कि हाँ ये इंसान की भेष में शैतान है तो ताज्जुब करने की आपका मुकाम नहीं है। लेकिन अगर जनाब हाजिरा समझ जाए कि ये इंसानी भेष में शैतान है तो इस पे गौर करने की बात है, गौर करने का मुकाम है। और वो गौर करने का मुकाम और वो नुक्ता ये है कि ये सही है कि वो मासूम नहीं थी, लेकिन मासूम की माँ तो थी, मासूम की माँ थी, इस माँ होने ने उन्हें ये शरफ बख्शा था कि वो औरत पहचान गई कि ये इंसानी भेष में शैतान है जो मुझे बहकाना चाहता है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, कि जिस तरीके से जनाब हाजिरा मासूम की माँ होने की वजह से शैतान के बहकावे में नहीं आई, वैसे ही जनाब खदीजा भी चूंकि एक मासूमा की माँ है, कभी इनको शैतान नहीं बहका पाएगा। दूसरी अज़वाज अपना सोचे कि उनके लिए खतरा है कि शैतान उन्हें बहका दे, लेकिन चूंकि यहाँ इस्मत की मोहर लगी हुई है, अब इन्हें शैतान बहका नहीं पाएगा। सलावत पढ़े। जनाब खदीजा की अज़मत का
اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ پیغمبر خدا نے انہیں ان 4 عورتوں میں قرار دیا ہے جن کی مشتاق جنت ہے۔ ایک جملہ میں ملکۃ العرب سے میں نقل کر رہا ہوں، رئیس الوزراء کی کتاب ملکۃ العرب جو ملکۃ العرب کتاب ان کی ہے، اس سے ایک جملہ میں نقل کر رہا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی عورت اول خلقت سے آخر تک دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقابلہ کر سکے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جناب مریم عصمت کے درجے پر فائز ہیں، آسیہ معصوم نہیں ہے لیکن ان کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے، جناب حاجرہ، جناب سارہ، یہ ساری خواتین ہیں، لیکن خدیجہ الکبریٰ کا مقام کچھ اور ہے، خدیجہ الکبریٰ کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ صرف ازواج نبی نہیں کہا انہوں نے کہ ازواج نبی میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ اول خلقت سے لے کے آخر خلقت تک کوئی خاتون ایسی دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی جو خدیجہ الکبریٰ کا مقابلہ کر سکے۔ ارے وہ ازواج جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقابلہ کیا کر سکے گی، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فقط سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، توبہ کر لو ورنہ خیریت نہیں ہے۔ ایک تو یہ مقام ہے ازواج کا کہ لقد فقط سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اگر توبہ نہ کیا تو بخشش کا امکان نہیں ہے۔ ایک یہ مقام ہے، دوسرا مقام خدیجہ الکبریٰ کا ہے کہ جن کے بارے میں دونوں گروہ کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ایک تو لقد سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، یہ ان کا مقام ہے، اور جناب خدیجہ کا مقام یہ ہے کہ جب ساری دولت لا کے پیغمبر خدا کے آگے اڈیل دیا، شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے ایک مرتبہ خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ کہتا ہوا نظر آیا، وہ وجدک عائلاً فاغنیٰ۔ اب بتائیے کہ لقد فقط سغت قلوبکما والی افضل ہوگی یا وہ وجدک عائلاً فاغنیٰ؟ صلوات پڑھیں محمد جناب شہزادی خدیجہ الکبریٰ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ کچھ کہیں تو اس کی بات کچھ اور ہے، لیکن اگر کوئی بات جبریل کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے نبی پہ نازل کرے تو اس بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ کہاں ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ خدیجہ کہاں ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو خدیجہ گھر پہ نہیں ہے، کہیں گئی ہوئی ہے۔ جیسے جبریل نے سنا کہ خدیجہ گھر پہ نہیں ہے، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خداوند عالم نے آپ کو سلام کہہ لایا ہے اور کہا ہے کہ خدیجہ کا مرتبہ یہ ہے، خدیجہ کا مرتبہ یہ ہے کہ میں خدا خدیجہ پر سلام بھیجتا ہوں اور میری طرف سے اور خدا کی طرف سے خدیجہ کی خدمت میں سلام عرض کر دیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جس پہ خداوند عالم نے سلام بھیجوایا ہو؟
کا تمام کام چھڑوا کے کہا جاؤ میرا سلام جو ہے پیغمبر کے توسط سے خدیجہ تک پہنچا دو. جبریل سردار ملائکہ ہیں. جبریل کے ہزاروں کام ہوتے ہیں. سارے کام عبادتیں چھوڑ کے جتنے بھی خداوند عالم کی طرف سے معین کردہ کام ہے وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ کے کہا جاؤ پہلے سلام کہہ لو میرا سلام پہنچاؤ. تو یہ معمولی مقام نہیں ہے عزیزان گرامی. شاید یہی وجہ تھی کہ جتنے بھی امام جتنے بھی معصوم جب فخر و مباحات کی منزل میں آتے تھے, پوری توجہ چاہتا ہوں, جب بھی فخر و مباحات کی منزل میں آتے تھے تو اپنے آپ کو جناب خدیجہ سے منسوب کر کے فخر کیا کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں, اپنے آپ کو جناب خدیجہ سے منسوب کر کے فخر کیا کرتے تھے. صرف ائمہ معصومین علیہ السلام نہیں بلکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما ہے. اصحاب کا مجمع پوری مسجد میں بھرا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آپ کے منبر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے دو لوگوں کے بارے میں خبر دوں جو جد اور جدہ کے اعتبار سے سب سے افضل ہے پوری کائنات میں. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام. کیا کہا پیغمبر نے کہ کیا میں کسی ایسے دو لوگوں کے بارے میں تمہیں خبر دوں جو جد اور جدہ کے اعتبار سے دنیا میں سب سے افضل ہیں. ایک مرتبہ مجمع نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں ہمیں بتائیے, ہم بھی جاننا چاہتے ہیں, ہم بھی مشتاق ہیں کہ ایسے دو شخصوں ایسی دو ہستیوں کے بارے میں ہمیں بھی معلوم ہو. ایک مرتبہ کہا کہ یہ حسن اور حسین ہیں جن کا جد میں رسول خدا ہوں اور جن کی جدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. نہ میرے جیسا کوئی نانا اس کائنات میں ملے گا, نہ خدیجہ جیسی کوئی نانی اس کائنات میں. صلوات پڑھیں. قرآن مجید نے کیا کہا ہے ازواج پیغمبر کو؟ النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم. یہی ہے نا کہ پیغمبر خدا مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ حقدار ہے. یعنی ہمارے اوپر ہمارا پیغمبر ہمارا نبی ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے. جیسے جی چاہے ہمارا استعمال کرے ان کو زیادہ حق ہے بنسبت ہمارے. یہ آیت کا ایک ٹکڑا. دوسرا ٹکڑا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ, اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں ذرا گرامی, ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ہاں عزیزان گرامی, قرآن کے نص کے اعتبار سے, قرآن کے خطاب کے لحاظ سے تمام ازواج نبی کو امہات المومنین کا خطاب تو مل گیا, لیکن حقیقت میں جس نے ام المومنین کا کردار ادا کیا وہ خدیجہ ہے. ان کے علاوہ کسی اور نے ام المومنین ہونے کا کردار ادا نہیں کیا. صلوات پڑھیں. ماں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو فقہی مسئلہ ہے جو اکثر تفسیر میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو ماں اس لیے قرار دیا گیا کہ تاکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی دنیا سے گزرتا تھا لوگ تاک میں لگے رہتے تھے, دنیا سے گیا عدت پوری ہوئی ادھر ہاتھ مانگنے کے لیے آ جاتے تھے. یہ ایک رسم تھی اور وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی. پیغمبر کی عزت و آبرو محفوظ رہے, پیغمبر کے بعد
ان کی ازواج سے کوئی دوسرا شخص شادی نہ کر سکے، اس لیے ان کی بیویوں کو امہات المومنین قرار دیا گیا۔ یہ تو ایک رخ ہے اس آیت کی تفسیر کا، لیکن دوسرا رخ جو بہت اہم ہے وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک ماں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مصیبت میں نہ دیکھے، پوری توجہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو مصیبت میں نہ دیکھے، خود تکلیفیں اٹھائے لیکن اپنے بچوں کو مصیبت میں نہ آنے دے، خود زمین پہ سوئے، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا بستر لگا کے سلائے، خود گیلے میں سو جائے لیکن اپنے بچوں کو سینے پہ سلا کے سوئے۔ یہ ماں کا عظیم کردار ہے جو محبت خدا کا ایک آدنا سی تجلی ہے محبت خدا کی جو ماں کے اندر ہے، کہ ماں رحمت پروردگار کا مجسمہ ہوتی ہے، رحمت خدا کا مجسمہ ماں ہوتی ہے۔ کبھی بھی ماں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، بتائیے ام المومنین ہونے کا درجہ کسے مناسب لگتا ہے؟ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، رسول خدا آئے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا جناب خدیجہ نے پوچھا، اے میرے سرتاج یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کوئی غم ہے جو آپ کو ستا رہا ہے؟ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا، ہاں کیا بتاؤں، جو لوگ جدید مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ کرام، ام المومنین ہونے کا حق کسے حاصل ہے؟ میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ ان کے پاس سونے کے لیے بستر ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، غذا مہیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی خدیجۃ الکبریٰ نے سنا، تاریخوں نے لکھا ہے، اندر گئی، اپنے غلاموں کو بلایا، اپنی کنیزوں کو بلایا، کہا جتنا خزانہ ہو سب لے کے آؤ، جتنا خزانہ ہو سب لے کے آؤ۔ ایک مرتبہ سارے خزانے لائے گئے، اندھیرا جا رہا ہے پیغمبر کی خدمت میں، ایک بوریا خالی ہوئی، دوسری بوریا خالی ہوئی۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ اشرفیوں کا اتنا ڈھیر ہو گیا کہ نہ خدیجہ رسول کو دیکھ پا رہی تھی، نہ رسول اب بتائیے کہ یہ ہستی ام المومنین ہونے کا حق رکھتی ہے یا وہ بیویاں جو اپنی نوبت میں، اپنی باری میں کسی اور کے گھر رسول کو جانے نہیں دیتی تھی؟ صلوات پڑھیں۔ عزیزانے گرامی، ہمیں احساس ہے اور خدا کرے کہ یہ احساس زندہ رہے اور اگلے سال ہمیشہ اس مجلس میں، اس پروگرام میں اور ترقی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کانفرنس کا مقام حاصل ہو جائے اس بستی میں، اس مجلس کو، اس لیے کہ محسنہ اسلام کی مجلس ہے، محسنہ اسلام کا ذکر ہے۔ اگر ہم خدا مدیالوں نے کیا کہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا کی طرف سے جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں اس کا تذکرہ کرو، تم اسے چھپاؤ نہیں، اس کا تذکرہ کرو، اسے بیان کرو۔ اب خدیجۃ الکبریٰ سے بڑی نعمت عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ جناب خدیجہ کا تذکرہ کرو۔ لہذا امید ہے انشاءاللہ اگر اگلے سال آئے یہ مجلس اس سے اور زیادہ پررونق طریقے سے منعقد ہوگی۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، باتیں بہت ہیں، اگلے سال اگر انشاءاللہ آئے تو سیرت کے کچھ نمونے پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اب ربط مصائب کے لیے جناب شہزادی کا مقام آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ کیسی تھی؟ پیغمبر سے جب شادی ہوئی تھی تو آپ کا مقام کیا تھا؟ عرب میں، پورے جزیرۃ العرب میں کوئی بھی ان کے مقابلے کا مالدار نہیں تھا۔ ان کو زمانے جاہلیت میں صدیقہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا۔
زمانے جاہلیت میں جیسے پیغمبر نے 40 سال تک تبلیغ کر کے خاموش تبلیغ کر کے اپنی صداقت و ایمانداری کا لوہا منوا لیا تھا، ویسے ہی خدیجہ بھی اپنے کردار کو، اپنے رفتار و گفتار کو ابراہیمی آئین میں اس طریقے سے ڈال لیا تھا کہ انہیں طاہرہ بھی کہا جاتا تھا، انہیں صدیقہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ شہزادی تھی، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب جناب سید سجاد کی ولادت ہوئی تو مولا نے امام حسین علیہ السلام اور اپنے خاندان سے ایک وصیت کی، نصیحت کی کہ دیکھو یہ جو بچہ ہے اس کا تعلق ایک شاہی خاندان سے، پوری توجہ مذاق کے لیے ایک شاہی خاندان سے ہے، اس کا بستر ہمیشہ نرم رکھنا، اس کے سامنے کوئی ننگے سر نہ آنا، اور کبھی دیکھنا کبھی یہ زمین پہ نہ سوئے۔ مولا کائنات آگے کی زندگی کو دیکھ رہے تھے کہ کربلا کے بعد میرے اسلام پہ کیا مصیبتیں نازل ہونے والی ہے، کن کن مصیبتوں سے میرا بیٹا گزرنے والا ہے۔ اب بتائیے کہ امام سجاد علیہ السلام کا تعلق ان کے نانا ایران کے ایک بادشاہ تھے، جس کی وجہ سے مولا نے یہ وصیت کی۔ اب ذرا سوچئے جناب خدیجہ کبریٰ کے بارے میں، وہ تو خود شہزادی تھی، کس طریقے سے اپنا راج باغ چھوڑ کے پیغمبر خدا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور اگر صرف گھر میں زندگی گزارنا ہوتا تبھی غنیمت تھا، لیکن 3 سال شیخ ابی طالب میں 3 سال شیخ ابی طالب میں اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ حسر کی قید کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر آپ نے وہاں تصور کیا امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا تھا، ان کی غیرت کو یہ برداشت گوارا نہیں تھا کہ کوئی ان کا بستر نرم رکھا جائے اور ان کی تمام آرام و آسائش کا خیال رکھا جائے، تو یہ تو خود شہزادی تھی، یہ تو خود عرب کی شہزادی تھی، ارے ان پر یہ مصیبت اور ان پر یہ ظلم کہ ان کو 3 سال تک شیخ ابی طالب میں قید رکھا گیا، اور جتنی بھی دولت جناب خدیجہ کی تھی وہ یا تو شیخ ابی طالب میں تمام کی تمام دولت خرچ ہو گئی، یا اس سے پہلے جو مسلمان ہوتے تھے ان پر سب کچھ خرچ کر دیا تھا۔ جناب خدیجہ کبریٰ نے اب جیسے پیغمبر درختوں کی پتیاں کھا کے اپنے زندگی بسر کرتے تھے، ویسے ہی شہزادی عرب خدیجہ کبریٰ بھی درختوں کی پتیاں اور چھال کھا کر کے زندگی گزار رہی تھی اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ۔ جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 3 سال کا سن تھا جب آپ شیخ ابی طالب میں اپنے ماں اور باپ کے ساتھ محصور ہوئی تھی۔ کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوئی، جتنے اونٹ جناب ابو طالب کے پاس تھے سب نہر کر کے کھلا دیا جناب ابو طالب نے، جتنی پونجی جناب خدیجہ کے پاس تھی سب کچھ لٹا دیا۔ اب نوبت یہ ہے کہ درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، درختوں کی چھال اکھاڑ کے کھا کے زندگی بسر کی جا رہی ہے، لیکن آزادارو یہی قربانیاں تھی جو رنگ لائی اور خداوند عالم کو پسند آئے کہ قیامت تک ان کی نسل کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا کہ ان کی نسل میں قیامت تک کیا ہے ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ یہی وہ رات تھی جب جناب خدیجہ کا آخری وقت تھا، پیغمبر خدا جناب خدیجہ کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر خدا جناب خدیجہ کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پوری توجہ چاہتے
دو قطرے اگر آنسو نکل آئے تو انشاءاللہ آپ کی مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. جناب پیغمبر خدا جناب خدیجہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب خدیجہ کی نظر اپنی ننھی سی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا پہ پڑی. ایک مرتبہ جناب رسول خدا کو دیکھ کے کہتی ہیں اے میرے والی و وارث میری اس بچی سے خبردار, میری اس بچی کا خیال رکھیے گا, میری اس بچی کا بہت خیال رکھیے گا. میں کہوں گا اے شہزادی آپ کو اپنی بیٹی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ شاید آواز دے. ارے میں آج نہیں, وعدے وفادے رسول کا زمانہ دیکھ رہے ہو. جب یہی میری بیٹی ہوگی جلتا ہوا دروازہ ہوگا, میری بیٹی کا پہلو سنستا ہوگا, شکم اثر میں میری بیٹی کا بیٹا شہید ہوگا اور میری بیٹی کا اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى جهة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المتوضع فيها بعدد ما عاد بعلمك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما كان Soya